عمیر کی ایک بھتیجی ابن زیاد کے بچوں کی دایا تھی۔ جب اس کو چچا کے قید ہونے کا حال معلوم ہوا تو ابن زیاد کے گھر گریباں چاک اور سر پر خاک ڈالے ہوئے گئی۔ اس کی بیوی نے پوچھا، یہ تیرا کیا حال ہے؟ اس بچی نے کہا، میرا ایک بوڑھا چچا ایک لڑکی کی چغلی کھانے پر قید کر دیا گیا ہے۔ ابن زیاد کی بیوی نے کہا، اچھا، میں اس کی سفارش کروں گی۔ چنانچہ اس نے ابن زیاد سے کہہ سن کر اس کی رہائی کا حکم جاری کروا دیا۔ جب عمیر قید خانے سے چلے تو مختار نے کہا، تھوڑا سا کاغذ اور قلم دوات کسی طرح میرے پاس بھیج دینا، تمہارا بڑا احسان ہوگا۔ انہوں نے کہا، میں ضرور اس خدمت کو انجام دوں گا، اطمینان رکھو۔ معلم نے گھر پہنچ کر سب سے پہلے اسی کام کو انجام دینے کی فکر کی۔ ایک تھیلی میں کچھ رقم رکھی اور کچھ کباب، روٹیاں اور میوے ساتھ لے کر داروغہ زندان کے دروازے پر پہنچا۔ وہ اتفاق سے گھر میں نہ تھا۔ عمیر نے سب چیزیں اس کی بیوی کو دے کر کہا، جب تیرا شوہر آئے تو کہہ دینا کہ معلم نے نظر مانی تھی اور یہ چیزیں لے کر حاضر ہوا تھا۔ داروغہ آیا تو بیوی نے وہ چیزیں اس کے سامنے رکھی اور سلام و پیغام پہنچا دیا۔ داروغہ بہت خوش ہوا۔ دوسرے دن عمیر پھر اس کے پاس گیا اور مختار کو ضرورت کی چیزیں پہنچانے کی درخواست کی۔ اتفاقاً اس داروغہ کا ایک غلام بھی ان باتوں کو سن رہا تھا۔ جب داروغہ قلم دوات لے کر مختار کے پاس جانے لگا تو وہ نابکار دوڑا اور ابن زیاد کے پاس پہنچا اور سارا حال بیان کر دیا۔ وہ فوراً سوار ہو کر قید خانے کے دروازے پر پہنچا اور داروغہ کو اتنا مارا کہ سارا بدن لہو لہان ہو گیا۔ پھر معلم کو بلا کر جلاد کو حکم دیا کہ ان دونوں کا سر قلم کر دے۔ داروغہ نے کہا، اے امیر، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ ابن زیاد نے کہا، تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری کوئی بات مجھ سے چھپی ہوئی رہے گی یا تو نے ایسا نہیں کیا؟ اس نے کہا، معلم اور مختار موجود ہیں، ہم میں سے ابھی کوئی نہیں گیا اور نہ ہی اس بات کو دیر گزری ہے۔ تو خود مختار کی تلاشی لے کر دیکھ لے، اگر کوئی چیز برآمد ہو تو میرا خون تجھ پر حلال ہے۔ ابن زیاد نے غلام کو حکم دیا کہ قید خانے میں اتر جا اور دوات قلم اٹھا لا۔ غلام نے بہتیرا ڈھونڈا مگر وہاں کیا تھا، مختار پہلے ہی چھپا چکی تھی۔ ناکام واپس آیا۔ اب ابن زیاد کو اپنی حرکت سے ندامت ہوئی اور حکم دیا کہ اس غلام کو قتل کر دو۔ داروغہ اور معلم دونوں کو انعام دیا اور مختار کے ساتھ تشدد میں اس روز سے کمی کر دی۔ چند روز کے بعد مختار نے دوات اور قلم کو نکالا اور 2 خط لکھے، ایک اپنی بہن کو اور دوسرا اپنے بہنوئی عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کو، اور داروغہ زندان کو وہ خط دے کر کہا، انہیں معلم عمیر تک پہنچا دو۔ جب عمیر کو مختار کے خط ملے تو اس فکر میں رہنے لگا کہ کس طرح جلد سے جلد انہیں پہنچا سکے۔ ایک دن اس نے ابن زیاد سے جا کر کہا، میرا ارادہ حج کو جانے کا ہے۔ اس نے کہا، بہتر ہے۔ پھر خزانچی کو حکم دیا کہ 1000 درہم اس کو دے دیے جائیں۔ معلم اسی روز مدینے کو روانہ ہو گیا اور دونوں خط عبداللہ ابن عمر تک پہنچا دیے۔ جب مختار کی بہن نے بھائی کے قید ہونے کا حال پڑھا تو زار و قطار رونے اور سر پیٹنے لگی اور اپنے شوہر سے کہا، جلد میرے بھائی کی رہائی کی تدبیر کرو، ورنہ میں اور تم آج کے بعد کبھی ایک بستر پر نہ سوئیں گے۔ عبداللہ نے اسی وقت ایک خط یزید کے نام لکھ کر عمیر کو دیا اور اس میں لکھ دیا کہ تو ابن زیاد کو لکھ بھیج کہ وہ مختار کو چھوڑ دے۔ عمیر خط کو لیے ہوئے سیدھے دمشق پہنچے۔ یزید تک پہنچنا آسان کام نہ تھا۔ اس کے ایک غلام سے جو دوستدار اہل بیت تھا رسائی پیدا کی اور اپنا دوست بنا کر وہ خط یزید تک پہنچوایا۔ پھر یزید سے مختار کی رہائی کا حکم ابن زیاد کے نام لے کر منزلیں طے کرتے، دشت و بیاباں کی خاک اڑاتے 11 دن کے بعد کوفہ پہنچے۔ ابن زیاد نے یزید کا خط پاتے ہی مختار کی رہائی کا حکم جاری کر دیا۔ اب مختار اور عمیر دونوں وہاں سے روانہ ہو کر مدینہ آئے۔ جب بہن کے گھر پہنچے تو دونوں بہن بھائی گلے مل کر خوب روئے۔ مختار کی بہن کو بھائی سے ملنے کی اتنی خوشی ہوئی کہ شادی مرگ ہو گئی، زمین پر گری اور دم نکل گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ عمیر نے جو بہترین خدمات انجام دیں وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ یہ محض محبت اہل بیت کا جوش تھا کہ انہوں نے اپنے کو ایسے خطرے میں ڈالا کہ ہر قدم پر جان جانے کا ڈر تھا۔ اس قدر دور دراز سفر اختیار کرنا اور اتنے توڑ جوڑ لگانا معمولی کام نہ تھا۔ خدا ان کو جزائے خیر دے۔